بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی اور ARY QTV تو ظاہر ہے صبح و مساء روشنی پھیلا رہا ہے، دین کی روشنی جو ظاہر ہے ہم مسلمانوں پہ لازم ہے جس کا پھیلانا۔ قرآن اور تصور رزق یہ موضوع رہا پچھلے 2 دن تک، اور 2 ظاہر پروگرامز میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے کس انداز سے حصول رزق کے حوالے سے ایک طرف کسب حلال کا ذکر اور دوسری طرف مال و متاع کی، حب کی جو مذمت ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں سنائی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے، علماء اکرام نے بیان فرمائی۔ ہم نے کل سحر حاصل کلام کیا تھا ان تمام تر باتوں پر۔ آج انشاءاللہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے ہم تو وہ جو ہمارا لین دین ہے نا، وہ جس روپیے میں، اس پر بھی جب حامل حاضہ مطالبے کو ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ یہ بات رقم ہے، حصول رزق حلال عبادت ہے۔ حصول رزق حلال عبادت ہے۔ حصول رزق حلال کے طور طریقے صرف ہم نے ہی نہیں بلکہ خواص نے نہیں، اکابرین نے نہیں، تابعین بھی نہیں، صحابہ اور بلکہ انبیاء کی جماعت انبیاء نے بھی اسے اختیار کیا۔ حصول رزق حلال کوئی نہ کوئی پیشہ شعبہ زندگی کا اختیار کیا، اور وہ ان کا طریقہ بھی بنا، اور اس انداز سے ہمیں اللہ رب العزت کے حصول رزق حلال کے متعین کردہ جو اصول اور قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی سمجھ میں آئے، اور کون سا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ آج انشاءاللہ بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے جید اکابر مستند علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ قبلہ، میں آج کافی وقت کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، خرم رحمانی صاحب، جی علامہ مفتی خرم رحمانی صاحب، دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اور حصول رزق حلال کے حوالے سے پہلا سوال میرا کہ شرعی حیثیت، ظاہر ہے ہم سب سے پہلے تو علامہ صاحب یہی جانیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جی بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب و طلب الحلال فریضۃ بعد فریضہ۔ اچھا، ایک فریضہ یہ ہے جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور فرمایا اس فریضے کے بعد اگر کوئی دوسرا فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ رزق حلال کو طلب کرنا اور اس کے لیے سعی کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں مردوں کو قوام قرار دیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اس کی ایک علت اور وجہ یہ ہے کہ ان کو نان و نفقہ کا ذمہ دار قرار دیا۔ صحیح۔ جب کوئی نکاح کرتا ہے تو اس پر واجب و ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقہ کو دیں، جتنے زیر کفالت لوگ ہیں ان کے، تو اس لیے یہ اس کے اوپر وجوب ہے، پھر اس کی طلب اور اس کی سعی، اس کے لیے محنت کرنا، تو یہ بھی لازم و ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھیں آپ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، لیکن جب نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز جب پڑھ لو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل اللہ اے رزق حلال، یعنی اس فرض کے بعد دوسرے فرض کی طرف دوسرے فرض، بالکل۔ دوسرا سورہ مزمل کے اندر کہ علامہ صاحب وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تو یہ جتنے مقام پر خاص طور پر یبتغون من فضل اللہ مراد یہاں پر رزق حلال کا طلب ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا وسیع مضمون ہے اس حوالے سے، اور اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے نماز ادا کر لی، تم نے روزہ، اب تم نے بیٹھنا نہیں، تم نے بازار کی طرف جانا ہے۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً صحابہ کرام کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بڑی تیزی کے ساتھ بازار کی طرف جا رہے ہیں، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اس کی اتنی تیزی اور مستعدی اور اس کی یہ سعی کاش اللہ کے راستے میں ہوتی۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ جس کو اٹھے ہوئے قدم جو بازار کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے جا رہا ہے، اپنے والدین کے لیے جا رہا ہے کہ خدمت کرے، اپنے لیے جا رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور اس کے حلال کروں، فرمایا کہ اس کے اٹھے ہوئے قدم اللہ ہی کے راستے کے اندر، اللہ اکبر، جو جہاد فی سبیل، بالکل، جو جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قدم ہے، جو اللہ کے راستے میں قدم ہے، مسجد کے لیے قدم ہے، فرمایا یہ قدم بھی اللہ کے راستے کے اندر ہے۔ ہاں، مگر وہ قدم جو ایک اہل و عیال کے لیے، بالکل اہل و عیال کے لیے اور حلال کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے اور اتنی بڑی کشادگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھوں کی سختی دیکھی، تو حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ سخت کیوں ہیں اتنے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھوں کو پکڑ کے چوما۔
فرمایا کہ یہ جو شخص اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے نا یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا بنا کے بازار کے اندر بیچا کرتے تھے. اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, خود کام کر رہے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, فرمایا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے جو تسبیح پڑھتا ہے لیکن جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی کوشش کرتا ہے, سعی کرتا ہے, فرمایا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے. بہت بڑے ایک محدث حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مجتہد, آپ دنیا سے پردہ فرمایا. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا لیکن میں نے دیکھا کہ میرے پڑوس کے اندر ایک لوہار رہتا تھا. فرمایا کہ اس کا درجہ مجھ سے بھی بلند و بالا. لوہار ساڑھے پاسے کے اندر نے اے لوہار نے, اے کمار نے, یعنی لوہار اور کمہار ہمارے اس کو کم تر سمجھا جاتا ہے. وائٹ کالر کو اسمگلر ہوگا اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے, تو لوہارانوں تو کماروں نے بڑا ذلیل کیتا جاتا ہے. فرمایا کہ میرا پڑوسی لوہار تھا, اس کا مقام میں نے اپنے سے بھی بلند دیکھا. کچھ لوگ اس کی عالیہ کے پاس گئے اور کہا کہ بتاؤ وہ کیا کام کرتا تھا؟ کہا کچھ نہیں کرتا تھا, بس رات کو جس وقت عبداللہ بن مبارک رات کو اٹھتے اور عبادت کرنے لگتے تہجد کی, تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ خدایا اگر میری بھی معاش کے اندر وسعتیں ہوتی, میری ذمہ داری بھی نہ اتنی ہوتی, تو میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرف کے کام کرتا. فرمایا ایک تو اس کی یہ تمنا تھی. دوسرا فرمایا صبح وہ اٹھتا تھا, جا کر جو ہے وہ کام کرتا تھا, لیکن جیسا اس نے اٹھایا, کلہاڑا اٹھایا اور یہ خاص طور پہ جو چیز مارنے کے لیے اٹھائی, اذان ہو گئی تو فرمایا وہیں پر چھوڑ کر فوراً رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کوئی تجارت, کوئی بیع, کوئی کاروبار, کوئی دندہ ان کو اللہ کے ذکر سے روکتا تھا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس لوہار کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک سے بھی بڑا درجہ عطا فرمایا. تو ایک بندہ کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ بولا میں اللہ اللہ کرتا ہوں. تو کہا کھاتے کہاں سے؟ کہا کہ میرا بھائی ایک ہے وہ کماتا ہے اور وہ, فرمایا تم سے بڑا تو پھر وہ اللہ کا ولی, اللہ اکبر, جو اپنے ہاتھ سے. ہمارے بزرگی اس کو سمجھی جاتی ہے کہ ہم لوگوں سے مانگ کے کھائیں, لوگوں سے پن کے کھائیں. جی وہ فرماتے ہیں شوربے پینے والے شودے ہور ہوندے. تو یہ بزرگی نہیں ہے. بزرگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کام بھی کریں اور اس کے حلال بھی کمائیں اور تسبیحات پڑھیں. رب تبارک و تعالیٰ آپ کے درجوں کو بلند و بالا فرمائے. بہت خوب, بہت خوب. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مصداق میں میں نے آج ایک لوہار کو سنا آپ سے. کیا بات ہے. اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مزدوروں کا خیال کیا, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, اسی طرح بزرگ تو یقیناً محنت کش جو طبقہ ہے, حصول رزق حلال کے لیے کوشاں ہے, جو اپنے اہل و عیال کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا, جو خود کو محتاج اور اپنے کفیل جو زیر کفالت ہیں ان کو محتاج نہیں دیکھنا چاہتا, اس کی تقدع میں لگا رہتا ہے. علامہ صاحب نے بہترین سند کے ساتھ, دلیل کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ رسول اللہ نے اسے پسند فرمایا اور اللہ نے اسے بہت پسند فرمایا. مفتی قبلہ خرم رحمانی صاحب, تمام انبیاء نے کوئی نہ کوئی شعبہ ہے زندگی میں, کسی نے تجارت, کسی نے ہاتھوں سے وہ جو بننا چیزوں کا بنانا, اور کسی نے لکڑی کا کام. تو انبیاء علیہ السلام نے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا حصول رزق حلال کے لیے. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے, کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو ذات ہوتی ہے وہ ہر زمانے میں اپنے امتیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں. بالکل. اور ان کی جو سیرت ہے, ان کا جو کردار ہے, وہ ہر زمانے میں اپنی اپنی امت کے لیے نمونہ عمل رہا ہے. صحیح. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایسے عظیم الشان اور ایسے بابرکت لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بھاری ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں, جو ہم پر کلام نازل ہو رہا ہے وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں, جہنم سے ہمیں بچانا ہے, حق کی باتیں ہمیں بتانی ہے, حلال و حرام کے ضابطے ہمیں بتانا ہے. تو ہم سب کچھ چھوڑ کر اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو جہاں وہ اپنے منصب نبوت کی ادائیگی کے اندر مصروف نظر آتے ہیں, وہیں اپنی عائلی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ضروریات انہیں چاہیے اس کی بھی تگودو اور اس کے بھی حصول کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی دونوں فریضے جو ان کے سپرد کیے, دونوں فریضے بہترین طریقے سے انجام دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. صحیح بات. اور یہ خاص طور پہ نمونہ عمل ہے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں. خاص طور وہ سمجھتے ہیں یار ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے,
اب تو ماشاءاللہ ہاتھ ملانے والے اور نذرانے دینے والے آ گئے ہیں، ہم تو بس یہی کام کریں گے جی، ہم تو دین کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو نبیوں سے بڑھ کر کون خدمت کرے گا لوگوں کی؟ نبیوں سے بڑھ کر دین کی خدمت کون کرے گا؟ لیکن کبھی دین کو اور لوگوں کی خدمت کو انہوں نے حصول معاش کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ وہ تو الٹا دینے بلکہ اس کے لیے کسب حلال کے طریقے اختیار فرمائے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم میں چند مشہور انبیاء کرام کے جو کسب حلال کے جو طریقے آپ نے اختیار فرمائے، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ انہوں نے ان پیشوں کو شرف بخشا ہے اختیار کر کے، اور لوگوں کے لیے نمونہ عمل دے دیا کہ آپ کسی بھی پیشے کو اختیار کریں تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پیشہ بھی اختیار کریں اور نبی کو بھی ذہن میں رکھیں کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیشہ اختیار کیا کرتے تھے، میں ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں تو روزی تو ملے گی، اس نبی کے طریقے پر عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے کپڑے کا بھی کام کیا اور پھر زراعت کا پیشہ آپ نے اختیار فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا شیس علیہ السلام آپ کپڑا بنا کرتے تھے، سیدنا ادریس علیہ السلام کپڑا سیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر نبیوں کے نبی سردار الانبیاء سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے کہ میں اشارہ کروں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ تجارت کیا کرتے تھے، اور یہ طریقہ فرمایا کہ دیکھو دین کی خدمت کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، توکل الگ چیز ہے، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست اور محبوب ہوا کرتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کا ایک قول ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ روشنی سب کے لیے AROIQ TV پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور قرآن اور تصور رزق پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بڑا آج یہ اہم ترین موضوع جو اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ دوسرا سیگمنٹ میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، وہ کون سے اعمال ہیں، کل میں چاہتا تھا اس پہ بات کرنے، ہو نہیں سکی، وقت نہیں تھا، آج میں چاہتا ہوں آپ سے سنوں، وہ اعمال بتائیں مجھے کہ جو تنگی رزق کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق کی کثرت جو ہے قلت میں بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو رب کائنات نے قرآن ذیشان کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا کہ وہ شخص جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہماری یاد کو بلا بیٹھتا ہے، فرمایا کہ ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی غفلت بھی اس کے ذکر سے بالکل تنگی رزق ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزیوں کو بڑھانے والا اور کم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا، فرمایا ہم معیشتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ہمیں ہی بلا بیٹھا ہے، جو رزق کی دوڑ کے اندر رزاق ہی کو بھول بیٹھا ہے، حالانکہ روزی دینے والی ذات تو اس کی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، فرمایا وہ رزاق سب کو دینے والا، لیکن تم نے کیا کیا، تم اسی کو بلا بیٹھے۔ تو سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے اور معیشت کے لیے اور اس کے حلال کے لیے بازار کی طرف نکلتا ہے، تو ایک رحمت کا پرچم لے کر وہ بازار کی طرف جاتا ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک مشکات کے اندر۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھا، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کو یاد کیا، بازار کی طرف گیا، فرمایا وہ شیطان کا پرچم لے کے بازار کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت نہیں، برکت کیسے ہوگی؟ برکت تو تب ہوگی اور روزی کے اندر تنگی تب ختم ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں گے۔ دوسرا، ہم حلال کمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا کاروبار کے اندر، معیشت کے اندر قسم نہ کھایا کرو، فرمایا قسم کھانے سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور روزی میں تنگی ہوتی ہے۔ سچی قسم، سلمان بھائی، سچی قسم صحیح، اس سے متعلق بات آ رہی ہے، جھوٹی نہیں، جھوٹی قسم تو کھائیں گے تو وہ تو برباد ہو گیا۔ یعنی سچی قسم کی بھی عادت، سچی قسم بھی آپ، فرمایا سودا تمہارا بک جائے گا لیکن برکت چلی جائے گی، رحمت چلی جائے گی۔ تیسرا فرمایا کہ روزی کا ادب کیا کرو، روزی کا ادب کیا کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گرا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس کی عزت کرو، یہ جس قوم سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی۔ آج سلمان بھائی ایک منٹ کے لیے بریک کر کے ہماری شادیوں کو دیکھیں کہ رزق کی کس طرح بے ادبی کی جاتی ہے۔ پلیٹوں کے اندر اتنے بھر بھر کے لے کے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ شادی میں یوں 2 پلیٹیں بھری ہوتی ہیں، وہ ایک گر رہی ہوتی ہے انسان کا کہ خدا کے بندے جتنا کھانا ہے اتنا لے کر آ جاؤ، اتنا لے کر آ جاؤ۔ تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہی اخراجات شادی کے بڑھا کے
یہ زیاں کرنے کے بعد زندگی بھر پریشان بھی بیٹھے ہو. پریشان روتے ہیں. دیکھیے آپ یہی بے برکتی ہے. وہ روزی آپ کی گٹر لائنوں کے اندر جا رہی ہے, وہ چاول, وہ روٹی, وہ رزق کی بے ادبی ہو رہی ہے. اور من حیث القوم دیکھیں آپ, اچھا ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ٹیبلوں پہ دیکھیں آپ, پلیٹوں کے اندر کھانا چھوڑ دیا, اور اس کو ہم بڑا فیشن سمجھتے ہیں. صحیح. بوتل پی, چائے پی, آدھی چھوڑ دی, کھانا آدھا چھوڑ دیا, نہیں میں زیادہ نہیں کھاتا ہوں. ارے خدا کے بندے تو زیادہ نہیں کھاتے, نکالا کیوں؟ صحیح بات. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, انہوں نے نکالا کیوں؟ تو جب قومیں رزق کی بے ادبی کرتی ہیں تو تب بھی روزی کے اندر تنگی ہوتی ہے. دوسرا فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت فرمائے تو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اللہ نے دن روزی کے لیے بنایا, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَاكِنًا, رات کو سکون کے لیے بنایا, دن کو معاش کے لیے بنایا. یہ نظام قدرت ہے, ہم نے اس کو الٹ کر دیا. جی, رات معاش کے لیے. الو رات کو جاگتا ہے, دن کو سوتا ہے. ہم نے اس کا الٹ کر دیا ہے, اور ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دنوں کو سو رہے ہوتے ہیں. 12 بجے اٹھ کے, کوئی 1 بجے اٹھ کے جناب بازار کی طرف جا رہے ہیں. رب کہتا ہے صبح صبح اٹھو, جا کر روزی کماؤ. واہ. ہمارے پرانے زمانے میں پرندوں کو نہیں دیکھتے, پرندے کیسے نکلتے ہیں, فرمایا خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹوں کو بھر کے واپس گھر کی طرف آتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھو. وہ ہمارے پرانے زمانے کے اندر دیہاتوں میں کہتے تھے کہ نور پیر دا ویلا, اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں. فرمایا اس وقت جاؤ, جا کے روزی کماؤ. ہم دن کے 12 بجے اٹھ رہے ہیں, 1 بجے اٹھ رہے ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں تنگی نہ ہو. تیسرا فرمایا رزق حلال کے لیے کوشش کرو. حرام جب انسان کمائے گا تو حرام کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہوگی, وہ تنگی رہے گی. دیکھیں کثرت الگ چیز ہے, برکت الگ چیز ہے. بنیادی چیز یہ ہے, ہم اس کو یہ سمجھ بیٹھے. تیسرا میں یہ کہوں گا کہ استغفار کیا کرو, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی کی تنگی کو دور کر دے گا, اور رب تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں وسعتیں عطا فرمائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن یہ نسخہ دے رہا ہے. فرمایا کہ تم استغفار کرو گے, اللہ آسمان سے بھی بادل نازل فرمائے گا, زمین بھی تمہیں برکتیں دے گی, تمہارے باغات کے اندر بھی پھل ہوں گے. فرمایا یہ تب ہوگا ہر جگہ سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی برکتیں تب ملیں گے کہ تم رزق کے پیچھے نہیں, رزاق کے پیچھے جاؤ گے, اور رزاق تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے. کیا بات ہے. رزق کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ رزاق کے پیچھے دوڑو, اور اس راستے پر آؤ, اللہ کے راستے پر رہو. تو دیکھو وہ تمہیں, وہ دستے غیب ہے نا حضرت, سبحان اللہ. آپ فرما رہے ہیں آسمانوں سے زمینوں سے, دینے والا کون ہے؟ کوپل سے پھاڑ کے جو پودا باہر آتا ہے, پھول آتا ہے, اس کے پیچھے کس کی حکمت اور کس کی قدرت. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. سایو منی و اتمام من اللہ, دینا میرے رب کا کام ہے. واہ بے شک. اور جس طرح ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا قل سیروا فی الارض, سیر تو کرو, دیکھو تو اس کی قدرت, اس کی رزاقیت کے نمونے تو دیکھو, وہ کیسے کیسے پتھروں میں موجود کیڑے کو بھی رزق دینے والا ہے. مفتی خرم رحمانی صاحب, ابھی حضرت نے اشارہ کیا بڑا لطیف سا کہ کثرت الگ چیز ہے, برکت الگ چیز ہے. تو عام طور سے تو ہم کثرت کے طالب ہیں کہ ہم کثرت آ جائے, بہت سارا مال آ جائے, جمع کر لیں, اور برکت کی تو طلب, میں تو شاید ہی کوئی کہتا ہو کہ مجھے اللہ مجھے برکت دے دے. ہر آدمی بولتے ہیں اللہ کثرت دے دے. کیا فرق ہے کثرت اور برکت میں؟ سلمان بھائی, اصل میں بنیادی جو غلطی ہے نا وہ تصور کے فہم کے اندر ہے. ہمارے وہاں سمجھا جاتا ہے کہ کثرت کو ہی برکت سمجھا جاتا ہے. صحیح. کہ بہت زیادہ ہے تو یہ برکت ہے. صحیح. حالانکہ برکت جو ہے وہ در حقیقت اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود سب سے پہلے تو اپنی ذات کے لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بادشاہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بابرکت اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مبارکہ, اور جو چیز اس سے منسوب ہو جائے وہ مبارک ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنے کلام کو مبارک کہا, اللہ نے رمضان کو مبارک کہا, اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو مبارک کہا. تو یہ ساری چیزیں مبارک کیسے ہوئی؟ مطلب اس میں برکت, اللہ نے آسمان سے برسنے والے پانی کو مبارک کہا. ٹھیک ہے نا. اب یہ مبارک سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کو مفہوم اصل میں سمجھنا ضروری ہے. مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز ٹھہر جائے, یعنی اس کے اندر ثبات ہو اور وہ فنا نہ ہو, ثبات ہو اس کے اندر, مستقل مستقر ہو اس کا کوئی, تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ دیر پا فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قحط یہ نہیں ہے کہ بارش نہ برسے, قحط یہ ہے کہ بارش تو برسے مگر اس سے کھیتی نہ ہوگے. اللہ, خوب بارش برسے یعنی کثرت ہو, ہاں خوب بارش برسے لیکن اس سے کھیتی نہ ہوگے. تو اصل چیز کیا ہے؟ فائدہ نہ ہو. تو یہ چیز ہے, یہ ایک مفہوم ہے کہ ہے تو بہت ساری لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا. تو ہماری وہ مال نفع بخش نہیں, نفع رسا نہیں,
کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نہ ہوا۔ انفیکٹ اپنی ذات کو بھی لوگوں نے میں نے دیکھا، بالکل جیسے کہ آپ کے پاس مثالیں ہیں اور تاریخ۔ یہ جو کثرت جس کی ہم آج کل طلب کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی مذمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان، پوری سورت تکاثر موجود ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو کثرت ہے اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کہ اور یہاں تک کس اور کا مطالبہ کرتے ہوئے تم نے اپنی گور کو دیکھ لیا ہے، اپنی قبر کو تم نے دیکھ لیا۔ تو یہ ہرس، یہ حوث تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عطا فرمایا وہ تمہاری صلاحیتوں پر نہیں ہے، وہ تو اس کی عطا ہے، اس نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کرو کہ اللہ جو تو نے عطا فرمایا اس سے میری ضروریات پوری ہو جائے۔ تو وہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کی ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں، آپ کو کفایت کر جاتی ہے، یہ برکت ہے۔ اس کو اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور اتنے سارے لوگوں نے پی لیا۔ غزوہ اسی طرح خندق کے موقع پر چند کھجوریں ہیں اور کئی صحابہ نے کھا لی۔ حضرت جابر کے گھر کا واقعہ میں نظر آتا ایک بکری کا بچہ اور اتنے سارے لوگوں نے کھا لیا، ہے تھوڑا سا مگر سب نے کھا لیا۔ یہ ہے برکت کہ تھوڑا سا تھا اور سب کو کفایت کر دیا۔ اب اپنی حالات زندگی کو اگر دیکھیں تو کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور سب لوگ کھا لیا کرتے تھے، شادی بیاہ تقریبا سب کچھ نپٹا لیا کرتے تھے، ایک کمانے والا 10 کھانے والے، اور اب 10 کما رہے ہیں مگر پھر بھی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، وہی رونا رویا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت تو مل گئی مگر برکت اٹھ گئی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہ برکت اگر دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو حضرت نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، ایک رجوع اللہ، چونکہ جس طرح مال دینے والا وہ ہے اس میں برکت عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ صحیح بات۔ تو آپ کثرت کی طرف نہ بھاگیں، یہ کثرت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برکت اگر آپ کو مل جائے، اور یقین جانیے اپنا سلیمان بھائی کہ اگر آپ کے پاس جو مال موجود ہے، اگر آپ کی ضروریات پوری ہو گئی نا، اس سے بڑی برکت اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اگر آپ محتاج نہ ہوئے، اگر آپ محتاج نہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں مال کی فراوانی ہے لیکن وہ اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتے، مطلب بڑی بڑی قیمتی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں مگر وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، تو اس مال کا کیا فائدہ ہوا؟ صحیح بات۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا مفہوم کیا ہے برکت کا، کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہے تھوڑا لیکن اگر آپ کو کفایت کر جائے تو وہ برکت ہے۔ عمر کی برکت الگ ہے، مال کی برکت الگ ہے، اولاد کی برکت الگ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے وہ فائدہ مند اور آپ کا ہونا دوسروں کے لیے فائدہ مند تو یہ بابرکت ہے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی مثال۔ اور قناعت کر لینا چھوٹے پر، ایک یہ بھی میسج آپ دونوں کی گفتگو سے ملا کہ قناعت کر لیں، جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے تاکہ اللہ آپ کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو۔ اور ایک ینگسٹرز ہیں ہمارے آج کل، ظاہر ہے ڈیجیٹلائز ہے سارا معاملہ، ڈیجیٹل ایسیسریز کی طرف بھاگتے ہیں، اچھے سمارٹ فونز کی طرف بھاگتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے کا بھی فون ہوتا ہے اور حضرت 10,000 روپے کا بھی فون ہوتا ہے، فیچرز آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، کیلیبر ڈیفرنس ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کیلیبر کے لیے بھاگ رہا ہے، خواہ کہ اس کی حالات زندگی کچھ بھی ہوں۔ اگر وہ اپنے جو رب نے دیا ہے اس پر قناعت کر لے، اس کا صحیح استعمال کرے، اپنے رب کی رضا اس کا مقصود بن جائے، تو آپ یقین کریں جس کے پاس رب آ گیا نا اس کے پاس سب آ گیا۔ اور جس کے پاس رب ہی نہیں، جس کی زندگی میں رب شامل نہیں ہے، ویسے رب تو ظاہر ہے تمہاری شہرک سے قریب، لیکن اگر تم اس سے دور ہو، تم اس سے غافل ہو، تو تم یقین کرو زندگی میں کتنا ہی مال ہو، کتنی ہی کثرت ہو، کسی کام کی نہیں۔ آج اس برکت کی تلاش میں ہے یہ دور، یہ زمانہ، یہ عہد، کہ وہ جو 2-4 روٹیوں کی برکت ہوتی تھی اور گھر بھر سیر ہو کے کھاتا تھا، آج روٹیوں کا انبار لگا ہوا ہے لیکن نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ دل بھرتا ہے، نہ نیت بھرتی ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں، اس کے دیے پر راضی ہونا سیکھیں۔ اگر آپ اس کے دیے پر راضی ہو گئے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کی رضا کا اعلیٰ مقام انہی لوگوں کو ملا جنہوں نے اس کے دیے پر رضامندی اور خوشی اور شکر کا اظہار اور مظاہرہ کیا، جنہوں نے عملاً اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہا اور اپنی زندگی کی ہر تکلیف، ہر اذیت میں رب کا شکر بجا لائے اور کہا مولا ہم تجھ سے راضی ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ آئیں ہم اللہ کے رحمان کے وہ بندے بن کر دکھائیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، فی زمانہ معاشرہ، سوسائٹی ایک ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل اگر نوکری چھوٹ جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، معاملات خراب ہو جائیں
تو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی بندش ہو گئی، رکاوٹ ہے. اگر عامل کہہ بھی رہا ہو نا کہ رکاوٹ نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں چیک کریں ذرا ٹھیک سے، کسی نہ کسی نے ہمارا رزق روکا ہے. نعوذ باللہ. جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نقصان بھی من جانب اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر تو نہیں ناظرت ہوتا، اور فائدہ بھی اسی کی طرف سے. کیا ارشاد فرمائیں گے یہ جو ایک پرسپیکٹیو ہے جس میں بے برکتی آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بہت خوبصورت آپ نے کچھ حصہ تو جواب ہی کے اندر، سوال ہی کے اندر جواب ہے کہ یہ ضعیف الاعتقادی ہے. صحیح. جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیں دن ایام بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے اندر ہوتا رہتا ہے. کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی پروفٹ ہے، کبھی لاس ہے. صحیح. کاروبار کا بھی یہ حصہ ہے. جب کوئی کاروبار آپ بزنس پڑھتے ہیں تو بزنس کے اندر سب سے پہلے آپ کو لاس پروفٹ لاس بتایا جاتا ہے، پھر پروفٹ کی طریقے بتایا. آپ یہ تو زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے ایک اعتقاد کی ضعیفی ہے، توہم پرستی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی بندش کسی نے کروا دی، کسی نے روک دیا، کسی نے یہ کر دیا. دیکھیں ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اگر ایک بات مان بھی لیتے ہیں کہ کسی نے سحر جادو کروا دیا ہے، جادو بھی برحق ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، بندش بھی ہو جاتی ہے، حسد بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادوگروں نے جادو کرا دیا. سورہ فلق اور سورہ ناس عطا فرما دی. سورہ واقعہ آپ کو روزی میں برکت کے لیے عطا فرما دی. کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کو پیغام بھیجا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی آخری وقت ہے، آپ کی بچیوں کے لیے کچھ بھیجیں. آپ نے فرمایا نہیں، میری بچیوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہوئی ہے. روزانہ میری بچی سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو فاقہ، فرمایا میرا اس پر ایمان ہے. تو اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا کلام موجود ہے. کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے. آپ اس کلام سے رہنمائی کریں بجائے اس کے کہ آپ جاہل قسم کے عاملوں جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے دین کا شریعت سے دور ہیں، آپ ان کے پاس جا کر، اچھا روڈ پر وہ بیٹھے ہوئے، آپ جا کر، وہ مٹی پوری ان کے منہ میں آ رہی ہے، آپ ان کو ہاتھ دے رہے ہیں کہ میری قسمت کا حال دیکھو. بتائیے وہ طوطا اگر قسمت بدل سکتا، وہ طوطا اگر قسمت بدل سکتا اور یہ روڈ پہ بیٹھا ہوا تو وہ اپنی قسمت بدل لیتا. صحیح بات. سب سے پہلے سارا کو ڈمپ اپر اندر کر لیتا، سارے جمع کر لیتا. ارے خدا کے بندو، اور یہ مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. یہ فالے نکالنا، نہیں آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، توہم پرستی کا شکار ہیں لوگ. ایسے ہی ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو چکا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنے گھروں کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کریں. جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ہمارے گھر قبرستان بن چکے ہیں. ہم حلال کی طرف نہیں کر رہے ہیں، حرام کی طرف جا رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہماری روزیوں میں برکتیں ہو جائیں. دوسرا علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ دیکھیں کثرت الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے. دیکھیں یہودی ہے نا، یہودی اس وقت دنیا کی ساری جو اکانومی ہے وہ یوز کے ہاتھ میں، لیکن قرآن نے ان کے لیے پتہ کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی. مسکین ہے، بولیں گے کدھر مسکین ہے بھائی، ساری کی ساری اکانومی ان کے کنٹرول میں، تم ان کو مسکین کہہ رہے ہو، تمہارا قرآن ان کو مسکین کہہ رہے ہیں. مسکینی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو. حضور نے فرمایا الغناء غنى القلب، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے. اللہ، وہ جو آپ نے اشارہ کیا، اور علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کتنے لوگ ہیں وہ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، نہ خود کھا سک رہے ہیں نہ ان کے اولادیں کھا سک رہے ہیں، برت نہیں پا رہے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا علامہ صاحب، یقین کریں برت نہیں پا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ان سے بڑا مسکین کون ہوگا؟ صحیح بات. حضور نے فرمایا کہ کثرت عروس سے امیری نہیں ہوتی ہے، الغناء غنى القلب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائے، برتیں، کھائیں، پیئیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا یہ کیا حال کیا ہوا ہے؟ تمہارے پاس کو مال نہیں؟ عرض کیا ہے؟ فرمایا وہ نعمت اللہ کی نظر آنی چاہیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو برتے استعمال کریں. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نافع مال عطا فرمائے، نافع علم عطا فرمائے، انسان کی زندگی نافع ہو اور انسان کی زندگی خوش باش ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور دوستوں سے ملیں تو محبت سے ملیں. دوستوں سے ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بخیل مال کا ہوتا ہے، ایک لفظوں کا بھی بخیل ہوتا ہے. اگر دوستوں سے بھی سریہ لگا کے ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نہ لفظوں کا بخیل بنے نہ مال کا بخیل بنے. آپ یقین کریں شاداب آداب رہیں گے، خوش باش رہیں گے. صحیح بات ہے. اور کبھی بخل آپ کے اندر اگر پیدا ہو بھی جاتا ہے یا ہو رہا ہے تو حضرت عثمان غنی کو پڑھیں، آپ جناب ابو بکر صدیق کو پڑھیں، آپ عمر فاروق کو پڑھیں،
آپ حیدر کرار کو پڑھیں، ان کی سخاوت کے آپ واقعات پڑھیں کہ کیسے انہوں نے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر کبھی یہ وہ لوگ ہیں جو با اختیار لوگ ہیں جنہیں دنیا نے کبھی کسی کا محتاج نہیں دیکھا، بلکہ جو ان کے پاس آیا نفع لے کر ہی گیا. اور آج بھی ضرورت ہے فی زمانہ سمر کی کہ ہم سے لوگ نفع حاصل کریں. ہم نقصان تو کرتے پھرتے، اس کا مال کھایا، اس کا مال کھایا، اس کی آنکھوں میں دھول جو کی، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، لیکن آپ مجھ سے لکھ کر لے لیں ایسے لوگ کبھی چین سے نہیں بیٹھ رہتے. ان کے سامنے ان کی زندگی میں سارے نقصانات گھوم گھوم کر آتے ہیں. تو عبرت حاصل کرنے کی جائے نہ کہ ان سے یہ آپ نے لرننگ کرنی ہے کہ جی میں سیکھ لوں، مجھے اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کے مال کی کثرت جمع کرنی ہے. جمع کر لیں گے لیکن بھگت نہیں پائیں گے، نہ یہاں نہ وہاں. اس لیے اس سے بچے، جو رب نے دیا ہے اس پر خوش رہیں، راضی رہیں، مسکرائیں. سبحان اللہ، سبحان ارشاد اللہ. فرما رہے تھے پیغام مفتی خرم رحمانی صاحب. میں چاہتا ہوں آخر میں آج کے ٹاپک کو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، موضوع کو، تو کیا میسج ہوگا ہمارے ویورز کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور ہمیں اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور ایک ایسا مکمل دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور ایسے عظیم الشان آقا ہم کو عطا فرمائے کہ جنہوں نے صرف نماز پڑھنا نہیں سکھائی، صرف سجدہ کرنا نہیں سکھایا، بلکہ زندگی گزارنے کا، یا آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے، پریکٹیکل پریکٹسنگ مسلم حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمیں جہاں نماز کے آداب سکھائے، جہاں عبادت کے آداب سکھائے، وہیں خرید و فروخت کے آداب بھی سکھائے، وہیں ہمیں رزق حلال کمانے کے آداب بھی سکھائے. اور صرف سکھائے نہیں بلکہ ترغیب بھی دی کہ بھائی اسی مسلح پہ نہیں بیٹھنا ہے. جیسے حضرت نے احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی، قرآن مجید کی آیتیں بینات پڑھی کہ بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ جو رزق تم کما رہے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا اور کہا جس طرح سجدوں میں رب کو تلاش کرتے ہو، سجدوں سے باہر مارکیٹوں میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو یہ ایک میسج یہ ہے کہ اس کو بالکل اختیار کیجیے. اور یہ انبیاء نے اختیار کرا، صحابہ کرام نے قصب حلال کیا، تو قصب حلال کرنا کوئی بری بات نہیں. دوسری چیز یہ کہ اسلام میں صرف کتا حرام نہیں ہے جی، حرام کی کمائی سے لیا جانے والا بکرے کا گوشت بھی ناپسندیدہ ہے. جی، اس بات پر بھی فوکس کریں کہ آپ جو کما رہے ہیں کیا وہ حلال ہے. قدغن یہ گرفت لگتی ہے کہ حرام مال سے اگر حلال چیز خریدی گئی تو کیا وہ حرام کہلائے گی کھانے کی؟ نہیں، وہ لیکن اسے پسند نہیں، حرام تو نہیں کہی جائے گی، اس لیے میں نے حرام کی اصطلاح بھی استعمال نہیں کی اپنی نالج کے لیے تاکہ لیکن یہ کہ ناپسندیدہ ہے. حالانکہ اس کا اتنا اثر ہے، بظاہر تو وہ گوشت تو ویسے ہی نظر آئے لیکن اس کا اتنا اثر ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے حرام کا لقمہ کھایا، نہ اس کی عبادت قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہیں. وہ مسافر بھی ہو، پراگندہ بال ہو، رب کو پکارے، فرما اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ والی مسئلہ آیا تھا، آخری کا جو سوال تھا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اس میں ہمارا اپنا بھی کام ہوتا ہے. ہم شو آف بہت کرتے ہیں، دکھاوا بہت کرتے ہیں، اس دکھاوے سے خود نظریں لگواتے ہیں. صحیح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل وہی ہے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، کاش کہ ہم دوبارہ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف لوٹ کر آ جائیں. تو وہ عروج جو صحابہ کرام کو جو کی روٹی کھا کر ملا تھا، وہ ان نان مرغے والوں کو بھی انشاءاللہ ضرور ملے. کیا خوبصورت پیغام اور کیا خوبصورت اللہ صاحب گفتگو. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. آج آپ تشریف لائے سحر حاصل اس پر کلام ہوا. جس طرح میں نے ابھی کہا تھا کہ دھوکہ دہی، شارٹ کٹ، میں یکدم ارب پتی بن جاؤں، وہ ایک بن گیا تھا تو میں بھی بن جاؤں گا، ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر آپ اپنے رب سے طلب کریں. میرا ایک دوست تھا، مجھے یاد ہے، وہ اکثر کہتا تھا جب ہم کسی جگہ سے گزرتے، علامہ صاحب بہت بڑا کوئی گھر محل نما دیکھتا، کہتا ایسا گھر مجھے چاہیے. میں اسے جواب میں کہتا یار تیرے پاس کوئی زر نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی وسائل نہیں ہے، تو یہ گھر کیسے لے گا؟ کہا میں کسی بندے سے نہیں مانگتا، میں اپنے رب سے طلب کرتا ہوں، اور جس نے میرے رب نے اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی دینے پر قادر ہے، تو مجھے ضرور دے گا. آپ یقین کیجئے آج وہ میرا دوست شہر کے مخیر ترین لوگوں میں اپنا شمار رکھتا ہے. علامہ صاحب اللہ نے اسے اتنی برکت دی، لیکن اس کا یہ تقیہ کلام تھا کہ اللہ تو دینے پر قادر ہے، بندے سے تو میں نے مانگا نہیں، نہ کسی سے حسد کیا. ہاں اس سے طلب کیا کہ یہ تو نے اس کو دیا ہے، مولا تو اس کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، مجھے بھی عطا فرما. اس رب سے مانگیں، شارٹ کٹ کے معاملات چھوڑیں، دھوکہ دہی چھوڑیں، ملاوٹ چھوڑیں، اور یہ رزق حرام سے بچیں، رزق حلال پر رہیں. حضرت نے فرمایا تھا فرض کے بعد یہ فرض ہے، تو فرض اپنا پورا کریں، حقوق اللہ، اور پھر حقوق العباد کے معاملے میں نزاکت اختیار کریں، احتیاط برتیں، اور اس کے بعد اپنے رب سے طلب کریں، خیر طلب کریں. دیکھیں آپ کو دنیا میں بھی وہ رش کے
دنیا بنائے گا اور آخرت میں بھی لوگ آپ پر اور آپ کے جمع پونجی پر آپ کے رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، موضوع اختتام پذیر ہوا، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔